من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التحامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل مولن الحق بالحق بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال علی علیہ السلام الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو اليقین والیقین هو التصدیق والتصدیق هو الاقرار والاقرار هو الاداء والاداء هو العمل صلوات بزرگان محترم و دوستان عزیز، آپ حضرات کی خدمت میں اسلام اور کربلا کے موضوع پر ایک سلسلہ گفتگو جاری ہے۔ یہ آج اس سلسلہ ذکر و بیان کی تیسری تقریر ہے۔ گفتگو کا ذریعہ خدائے فصاحت، مولائے بلاغت، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام زبان مبارک پر جاری ہونے والے الفاظ ہیں جو نہج البلاغہ کی زینت ہے۔ جیسا کہ روزانہ میں عرض کر رہا ہوں کہ نہج البلاغہ مولائے کائنات کی تقریروں اور تحریروں کا وہ مجموعہ ہے جسے سید رضی علیہ الرحمہ نے 400 ہجری کے قریب جمع کیا اور اس مجموعے کا نام نہج البلاغہ رکھا۔ میں نے پرسوں کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ سید نہ ہونا کوئی عیب نہیں ہے، لیکن سید بننا بہت بڑا عیب ہے، اس لیے کہ ہماری جو 4 بنیادی کتابیں ہیں وہ غیر سادات علماء کی جمع کی ہوئی ہیں جو ہمارے عقیدے اور عمل دونوں کی بنیاد ہیں۔ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں کہ چاہے وہ اصول کافی ہو جو شیخ کلینی کی جمع کی ہوئی ہے، چاہے من لا یحضر ہو جو شیخ صدوق کی جمع کی ہوئی ہے، چاہے تہذیب و استفسار ہو جو شیخ طوسی کی جمع کی ہوئی، یہ کتب اربع کہلاتی ہیں۔ لیکن سادات کرام کی بھی اپنی خدمات ہیں، انہی میں ایک یہ نام سید رضی کا، یہ 2 بھائی ہیں جن کا رتبہ اور مرتبہ بہت ہے، ایک ہیں سید مرتضیٰ، ایک ہیں سید رضی۔ سید مرتضیٰ بڑے بھائی ہیں، سید رضی چھوٹے بھائی ہیں۔ سید رضی علیہ الرحمہ نے مولائے کائنات کی بکھری ہوئی تقریروں اور تحریروں کو جمع کر کے ہمارے سامنے، لیکن اس میں بھی شیخ مفید ان دونوں کے استاد ہیں۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ شیخ مفید نے خواب میں دیکھا کہ جناب زہرا اپنے 2 بیٹوں کو لے کر کے آئی اور کہہ رہی ہیں کہ اے شیخ تم میرے ان دونوں بیٹوں کو تعلیم دو۔ اب شیخ مفید جیسا عالم ایسا خواب دیکھ کر کے حیران و پریشان، وہ یہ سوچنے لگا کہ کیا ہے اس خواب کی تعبیر، لیکن جب دن ہوا، روشنی ہوئی
اور یہ مسند درس پر بیٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش بی بی اپنے 2 بچوں کو لے کر آئی اور وہ یہ کہہ رہی کہ اے شیخ آپ ان دونوں بیٹوں کو، ان دونوں لڑکوں کو تعلیم دیں۔ تو پتہ چلا کہ ان دونوں بیٹوں میں سے ایک کا نام سید رضی تھا، ایک کا نام سید مرتضیٰ، جن کو جناب زہرا اپنا بیٹا کہتے ہیں۔ تو یقیناً یہ نسبت بہت بڑی ہے، لیکن اپنا کردار، اپنے اطوار اور اپنی سیرت ایسی بنانا چاہیے کہ ہمیں کہنا نہ پڑے کہ ہم سید ہیں، اس لیے کہ سرداری خدمت سے ملا کرتی ہے، نام سے نہیں۔ تو بہرحال یہ دونوں بھائی، سید مرتضیٰ کی بھی کتاب کتاب الشافی اہم ترین کتاب ہے، تنزیہ الانبیاء، انبیاء کی عصمت کے سلسلے میں اہم ترین کتاب ہے، لیکن یہ رتبہ، یہ مرتبہ سید رضی کو ملا۔ اور عجیب بات ہے، یہ باتیں ذہن میں پڑی رہیں اگر تو بہتر رہے گا کہ سید مرتضیٰ بڑے تھے، سید رضی چھوٹے تھے، لیکن سید رضی کا انتقال سید مرتضیٰ کی زندگی میں ہو گیا، اور چونکہ بھائی کا بھائی سے جو رشتہ ہوتا ہے، اتنا زیادہ اثر تھا سید مرتضیٰ پر کہ وہ بھائی کے دفن و کفن میں شریک ہونے کی ہمت نہیں کرتا۔ نہج البلاغہ جو مفتی جعفر حسین صاحب کا ترجمہ ہے، اس کے مقدمے میں یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ سید رضی کے سلسلے میں جو مقدمہ پیش کیا گیا ہے کہ سید مرتضیٰ نے پھر مرثیہ کہا، اور یقیناً سید مرتضیٰ جیسا بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کے لیے یہ جملے کہہ سکتا ہے کہ اے میرے چھوٹے بھائی، کتنی عمریں ایسی ہیں کہ جن کو گناہ بڑا بنا دیا کرتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں صحت و سلامتی کے لیے، مسجد کی قبولیت کے واسطے آواز بلند نعرہ برائے تاجیل ظہور امام زمانہ صلوات۔ ایک اور صلوات بھیج دیجیے بابا۔ کہ کتنی اور عمریں ایسی ہیں جو گناہ کی وجہ سے بڑھ جایا کرتی ہیں، لیکن آپ کی یہ مختصر سی عمر جس میں کیا کیا خدمات تھی، بہرحال انہیں خدمات میں نہج البلاغہ جیسی کتاب، اور اسی نہج البلاغہ سے میں نے آپ حضرات کے سامنے ان الفاظ کو اپنی گفتگو کے لیے ذریعہ بنایا، جہاں مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے سامنے اسلام کی وہ تعریف پیش کر رہا ہوں، اسلام کی وہ ڈیفینیشن بیان کر رہا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے بیان نہیں کی، اور وہ یہ ہے کہ الاسلام هو التسلیم، اسلام نام ہے تسلیم کا، التسلیم هو الیقین، تسلیم نام ہے یقین کا، والیقین هو التصدیق، اور یقین نام ہے تصدیق کا، والتصدیق هو الاقرار، اور تصدیق نام ہے اقرار کا، والاقرار هو الادا، اور اقرار نام ہے ادائے فرض کا، والادا هو العمل، اور ادائے فرض نام ہے عمل۔ میں نے پرسوں تمہید میں اور کل میں نے آپ حضرات کے سامنے نہج البلاغہ سے 2 جملے پیش کیے تھے، ایک تو توحید و عدل کے متعلق کہ چونکہ اسلام کی اساس توحید پر ہے، جہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ التوحید ان لا تتوہمہ، توحید یہ ہے کہ اس کے بارے میں وہم و گمان سے کام نہ لیا جائے، والعدل ان لا تتہمہ، اور عدل یہ ہے کہ اس پر تہمتیں نہ لگائی جائیں۔ اور دوسرا جملہ جو تھا کہ جہاں ارشاد فرمایا
کہ نوم علی یقین خیر من صلاۃ فی شک، یقین کی نیند، صلوات بھیجیے محمد نوم علی یقین خیر من صلاۃ فی شک، یقین کی نیند اس نماز سے بہتر ہے جو شک کے عالم میں پڑھتی ہے۔ اور اس کے لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے ہجرت کا منظر پیش کیا کہ جس یقین کے عالم میں وہ نمازی سو رہا تھا کہ جو ہزار ہزار تکبیروں کی آوازیں بلند۔ آج میں تسلیم کو اور تھوڑا تھا تاکہ اسلام اور کربلا کا یہ سلسلہ اور اچھے انداز میں آپ تک پہنچ سکے۔ مسلسل کربلا آپ سنتے ہیں، لیکن جب ہم منزل تسلیم میں نے پرسوں شاید عرض کیا تھا یا کل عرض کیا تھا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام کا مطلب کہ جناب آدم کا بھی وہی دین تھا، جناب نوح کا بھی وہی دین تھا، جناب ابراہیم و اسماعیل کا بھی وہی دین تھا۔ دین وہی تھا، شریعتیں بدلتی رہی۔ جناب نوح کی شریعت، جناب ابراہیم کی شریعت، جناب موسیٰ اور عیسیٰ کی شریعت، اور سب سے آخر میں ہمارے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن دین سب کے پاس ایک تھا، بالخصوص لا الہ الا اللہ کا پیغام، اللہ کی وحدانیت، اس کی یکتائی، اور اس کا ثبوت ایک یہ بھی ہے کہ اگر یہ دین مسلسل نہ ہوتا تو کبھی قرآن میں یہ آیت نہ ہوتی کہ کیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ یاد کرو میرے حبیب اس وقت کو جب ہم تمام امتوں پر ان کے نبیوں کو گواہ بنائیں اور آپ کو ان سارے نبیوں پر گواہ بنائیں، یعنی ہر نبی اپنی امت کا گواہ بنے اور یہ آخری نبی ان نبیوں کا گواہ بنے۔ تو یہ پورا سلسلہ اگر آپ ملائیں کہ جہاں اللہ یہ آواز دے رہا ہے کہ کنتو کنزن مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے ایک مخلوق کو پیدا کیا، اور پھر اس مخلوق نے کہا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، وَأَنَا وَعَلِي مِن نُورٍ وَاحِدٍ، اور ہم اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ اگر اللہ نے کہا کنتو کنزن مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، تو نبی نے کہا کنتو نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان کروٹیں بدل رہے۔ اس موقع پر میں کہتا ہوں یہ دونوں کنتو آدمی سمجھے تو من کنتو سمجھے۔ پروردگار کہہ رہا ہے کنتو کنزن مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، اور دوسری طرف پیغمبر کہہ رہے ہیں کنتو نبیا، تو مولائے کائنات بھی آواز دے رہے ہیں کنتو ولی وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان کروٹیں بدل رہے تھے۔ لیکن میں آپ کو آیت پر لانا چاہتا ہوں کہ جہاں پروردگار یہ آواز دے رہا ہے کہ کیا حال ہوگا تمہارا اس وقت جب ہم نبیوں کو ان کی امتوں پر گواہ کریں، تو نبی ان امتوں کے گواہ جبھی تو بنیں گے جب ان امتوں نے ان نبیوں کا کلمہ پڑھا ہوگا، ان نبیوں کی نبوت کا اقرار کیا ہوگا، جبھی تو وہ انبیاء ان امتوں کے گواہ بنیں گے۔ تو آیت یہاں پر رک نہیں رہی ہے، آیت آگے بڑھ کر کے کہہ رہی ہے اور آپ ان نبیوں پر گواہ بنیں گے۔ تو اگر یہ انبیاء ان امتوں کے گواہ جب بنیں گے
جب یہ امتیں ان نبیوں کی نبوت کا اقرار کریں گی تو یہ آخری نبی بھی ان سارے انبیاء کی نبوتوں کا گواہ جب ہی تو بنے گا جب یہ سارے انبیاء اس آخری نبی کی نبوت کا اقرار کر رہے ہیں. صلوات ہے محمد والے. تو دین ایک تسلسل ہے، اور اسی لیے میں نے کہا تھا کہ ابراہیم و اسماعیل کہتے رہے کہ معبود مجھے اپنا مسلم بنا لے. تو الاسلام و تسلیم کی منزل پر اگر آپ غور کریں گے تو منزل تسلیم پر قرآن میں جس شخصیت کو بہت ہی تفصیل کے ساتھ پیش کیا ہے وہ ہے خلیل خدا. وہ کہ جن کے لیے نہج البلاغہ میں 2 جگہ اس آیت کو مولا کائنات نے استعمال کیا کہ اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ. إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِالْأَنْبِيَاءِ أَعْلَمُهُمْ بِمَا جَاءُوا بِهِ ثُمَّ تَلَا إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ. بے شک انبیاء سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو ان کی لائی ہوئی باتوں کا زیادہ علم رکھتے ہیں. پھر آپ نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی کہ ابراہیم سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو ان کا اتباع کرتے ہیں اور یہ نبی اور صاحبان ایمان. تو جب آپ منزل تسلیم کو دیکھیں گے، میں نے گزشتہ 2 تقریروں میں جو مقدمہ پیش کیا ہے آپ حضرات کے سامنے کہ اسلام نام ہے، حکم خدا کے سامنے سر تسلیم کے خم کرنا. خدا کے احکامات کو ماننے کا نام اسلام ہے، اس لیے کہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا رازق ہے، وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے. جب ہم خدا کے خاص بندوں کو دیکھتے ہیں تو یقیناً وہ خدا کے حکم پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن جو منزل تسلیم جناب ابراہیم کی آپ کو نظر آتی ہے، ان چیزوں کا سننا لکھنا پڑھنا آسان ہے، لیکن جب آپ کو خدا کے کسی حکم میں تنگی محسوس ہو کہ اس حکم پر ہم عمل کیسے کر پائیں گے، تو اگر آپ اپنے سامنے جناب ابراہیم جیسے کو، اس لیے کہ شریعت محمدی میں کسی اور نبی کے کسی عمل کو عبادت کا جز نہیں بنایا گیا، لیکن یہ عجیب منزلت ہے جناب ابراہیم کی. پہلی بات تو یہ کہ پیغمبر سے اللہ نے بہت سے کام لیے. پہلے تو بیت المقدس کی طرف سجدہ ہوتا تھا، کیا اور کاموں میں سے ایک کام بیت المقدس اگر کسی کی بنائی ہوئی عمارت خدا کا گھر ہو سکتی ہے؟ جناب ابراہیم و اسماعیل کی بنائی ہوئی عمارت اگر خدا کا گھر ہو سکتی ہے تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ پیغمبر سے بھی کوئی گھر اپنا اللہ بنوا لیتا. بھائی سلوات پڑھیں آپ محمد والے محمد پر. آواز بلند نعرہ سلوات دیجیے. بھائی یہ جملہ شاید اس طالب علم کی زبان سے پہلی دفعہ آپ سن رہے ہیں اس فکر کو کہ بھائی سارے کام اس نبی سے کرائے تو بیت اگر ایک ہی گھر ہوتا شروع سے آخر تک تو یہ ہوتا کہ بھائی دوسرا بن ہی نہیں سکتا ہے اللہ کا گھر. لیکن اگر بیت المقدس جسے قبلہ اول کہا جاتا ہے وہ اللہ کا گھر ہو سکتا ہے، خانہ کعبہ جس کی طرف جو بعد میں سجدے ہونے لگے تو کیا تیسرا گھر اپنے آخری نبی سے اللہ نہیں بنوا سکتا؟ بھائی ایک اگر ایک پر بات ہوتی تب تو یہ ہوتا کہ اللہ ایک ہے تو اس کا گھر بھی ایک ہے. بڑی توجہ. لیکن ایک بات ذہن میں رہے، کربلا بھی واضح ہو جائے ذرا سا، کہ
نہ بیت المقدس میں خدا نے کوئی رات گزاری. بڑی توجہ بھائی، ہم سب خانہ کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں تو اتنا تو غور و فکر کرنا چاہیے اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے. نہ کعبے میں اللہ نے کوئی رات گزاری، لیکن بیت المقدس کو قبلہ اول کہا جاتا ہے. کبھی کبھی کچھ لوگوں کے ذہن میں چونکہ وہ مس کر جاتے ہیں، یہ ذہن میں رہتا ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ جناب مریم کو وقت ولادت عیسیٰ نکالا گیا، تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید یہ خانہ کعبہ کی بات ہو رہی ہے. حالانکہ یہ خانہ کعبہ کی بات نہیں ہے، وہ بیت المقدس کی بات ہے. لیکن وہ بھی اللہ کا گھر تھا، یہ بھی اللہ کا گھر ہے. بڑی توجہ. تو اب نہ وہاں اللہ رہا نہ یہاں اللہ رہا، اس لیے کہ اللہ جسم رکھتا نہیں. اگر اس کو یہ مان لیا جائے کہ بیت المقدس اس لیے اللہ کا گھر ہے کہ اللہ وہاں رہتا ہے یا رہا ہے، یا خانہ کعبہ اس لیے اللہ کا گھر ہے کہ اللہ وہاں رہتا ہے، تو جیسے ہی آپ مانیں گے کہ خدا بیت المقدس یا کعبے میں رہتا ہے آپ مشرک ہو جائیں گے. اس لیے کہ خدا جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے. تو جو ہم سے کبھی کبھی گھبرا کر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ امام بارگاہ میں کیا آپ کے امام رہتے ہیں؟ ارے بچہ کرام توجہ فرمائیے گا، یہ جو تابوت آپ اٹھاتے ہیں کیا اس میں کوئی جنازہ رکھا ہے؟ تو یہ لوگ تو جسم رکھتے تھے، ان کا تو کوئی گھر تھا بھی. ہم تو بات کر رہے ہیں خدا کے لیے کہ یہ بیت المقدس اللہ کا گھر کیسے ہوا، یہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر کیسے ہوا. تو آپ یہی تو کہیں گے نا کہ رہنے کی شرط نہیں ہے، نسبت کا احترام ہے. بھائی ماشاء اللہ، رہتا نہیں ہے، رہے تو پھر وہ خدا نہ رہے. بھائی توجہ فرمائیے گا، یہ نسبت کا احترام ہے. تو اگر خدا کے نام پر کوئی گھر بنے اسے بیت اللہ کہا جائے، تو اگر اماموں کے نام پر کوئی گھر بنے اسے حسینیہ کہا جائے، امام بارگاہ کہا جائے، تو اس میں یہ شرط کیوں رہ رہی ہے کہ رہے نہیں تو کہا نہ جائے؟ نہیں، یہاں نسبت دیکھی جاتی ہے. اور وہ تو جسم رکھتے تھے، اگر ان کی کوئی قبر ہے، ان کا کوئی روضہ ہے، ان کا کوئی مکان ہے، یا ان کے نام سے منسوب کوئی گھر ہے، تو یہ تو محبت کی باتیں ہیں بھائی. اس لیے کہ دیکھیے، جب تک محبت نہ ہوگی نہ ذکر ہوگا نہ زیارت ہوگی. بڑی توجہ دیکھیے، دو بنیادی چیزیں ہیں کربلا کی نسبت سے، عزاداری کی نسبت سے. ایک ہے گریہ بر حسین، دوسرے ہے زیارت قبر حسین. دیکھیے، ذکر میں بھی ضروری ہے کہ اگر محبت ہوگی جبھی یاد آئے گی، اگر محبت ہوگی جبھی زیارت نے تعزیہ بنا ڈالا. صلوات ہے محمد والے محمد. اگر اس کو آپ دوسری طرح سے لیں تو عجب طرح سے کہنے والے نے کہا کہ جو نسل سے یزید کی رکھتے ہیں رابطہ، جو نسل سے یزید کی رکھتے ہیں رابطہ، جلتے ہیں آج روضہ سرور کو دیکھ کر. جو نسل سے یزید کی رکھتے ہیں رابطہ، جلتے ہیں آج روضہ سرور کو دیکھ کر. وہ مجلس میں آنا اس لیے بدعت بنا دیا کہ یاد غدیر آتی ہے ممبر کو دیکھ کر. صلوات ہے محمد والے. تو دوسرا گھر نہیں بنوایا، تیسرا گھر نہیں بنوایا، بلکہ یہ جناب ابراہیم جو ہمارے آخری نبی اور نبی و علی کے جد ہیں، ان کے بنائے ہوئے گھر کو کہا کہ اب اس طرف سجدے ہوں گے. توجہ کیجئے گا. تو یہ
जनाब इब्राहीम की अजमत है वाह वाह कि शरीयत मोहम्मद की क़िबला जनाब इब्राहीम का बनाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये पूरी इबादत हज जो है ये जनाब इब्राहीम और इस्माइल और जनाब हाजरा, क्या क्या है माशाल्लाह। क्या क्या हम सुभान अल्लाह। बहुत तावीलात करते हैं अहकामात इलाही से बचने के लिए, लेकिन बड़ी निशानियां हैं तस्करे जनाब इब्राहीम और इस्माइल में। हम रोजी के नाम पर, जात के नाम पर, हुसूल रिस्क के नाम पर अहकामात इलाही से फरार इख्तियार करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, और फिर वही बात कि जो चीजें आदमी न करता हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हज उम्रे का शौक तो हर कलमा पढ़ने वाले को है। बड़ी तवज्जो, अगर ये शौक है तो इसको आम जिंदगी में भी तो उतारना चाहिए। क्या है कोई जो इस तरह से बेआब हो गया सहरा में, जहाँ न खाने का इंतजाम न पानी का इंतजाम, माशाल्लाह। वहाँ अपनी जौजा को एक शीर खार बच्चे के साथ माशाल्लाह। छोड़ करके चला आए। याद रखिएगा, तवक्कुल वर खुदा कि ये बेहतरीन मिसाल है जो जनाब इब्राहीम और इस्माइल के इस वाक़े में। मैं अल-मुर्तज़ा में जो खमसा पढ़ रहा हूँ उसमें का जो मौजू है, चंद लोग वहां भी रहते हैं इमामत और सहाबियत के मौजू पर, वहां जो मेयार सहाबियत बयान किया गया है कि ये जुमले कहने के बाद कि अला व इन्ना लिकुल्लि मामूमिन इमामन यक्तदी बिह, कि आगाह हो जाओ, हर मामूम का एक इमाम होता है जिसकी वो पैरवी करता है। और अला व इन्ना इमामकुम कद इक्तफा मिन दुनियाहु बितिमरै व मिन तौमिही बिकुरसै, और तुम्हारे इमाम ने तुम्हारी इस दुनिया से ग़िज़ा के नाम में 2 रोटियां ली हैं और लिबास के नाम पर 2 चादरें ली हैं। अला व इन्नकुम ला तक़दिरून अला ज़ालिक, देखो तुम इस बात पे कुदरत नहीं रखते हो कि सब कुछ होते हुए भी ऐसी सादा जिंदगी गुजारो। वल्लाकिन अईनूनी बेवराइन व इज्तिहाद व इफ़्फ़तिन व सदाद, लेकिन तुम मेरे मोइन और मददगार बन सकते हो इफ़्फ़त व पाकदामनी के जरिए से और सही और कोशिश के जरिए से। सही और कोशिश, मुझे लफ्ज जो याद आया, सही और कोशिश पर, माशाल्लाह। कि मोमिन को तकदीर का रोना नहीं रोना चाहिए। हाथ पे हाथ धरकर बैठने का नाम खुदा पर तवक्कुल नहीं है। बड़ी तवज्जो, मैंने वहां से एक लफ्ज लेकर के ये जो जिक्र मैं करने जा रहा हूं तस्लीम के हवाले से, उस पर मैं बात करना चाह रहा हूं कि देखिए, एक तरफ ये खुदा पर तवक्कुल है कि जहां खाने पानी का इंतजाम नहीं, वहां एक खातून को शीरखार बच्चे के साथ इब्राहीम जैसा नबी खुदा के भरोसे पर छोड़ कर जा रहा है। जनाबे हाजरा भी जानती हैं कि ये खुदा पर तवक्कुल करना है हमें, लेकिन बगैर सही के नहीं। काहिली का नाम इस्लाम नहीं है, याद रखिएगा। ना हमें जाहिल रहना चाहिए, ना हमें काहिल रहना चाहिए। बड़ी तवज्जो है इज़ान मुहतरम, काहिली नहीं है इस्लाम में, इसलिए कि तवक्कुल बर खुदा, इसलिए कि सहरा में छोड़कर चले गए, लेकिन सही की मिसाल। भाई तवज्जो फरमाइएगा, जनाबे हाजरा खुदा पर भरोसा करके बैठी रहती, लेकिन कहा नहीं, खुदा पर तवक्कुल सही के खिलाफ नहीं है। भाई तवज्जो फरमाइएगा, बंदा जो कर सकता है वो करे। इसीलिए जनाबे हाजरा पानी के लिए इधर से उधर, उधर से इधर बताया कि खुदा पर भरोसे के बाद भी काहिल न बन जाना, खुद मेहनत करते रहना, इसलिए कि सही और कोशिश के बगैर तो जमजम भी जारी नहीं होता। आप देख रहे हैं, यानी सही और कोशिश करना हमारा जो
کام ہے وہ ہم کریں، پھر خدا پر بھروسہ۔ اور ایک چیز اور آیت اللہ خمینی علیہ الرحمہ نے عجب جملہ کہا دین کی راہ میں، دین کے راستے میں ناکامی کا کوئی تصور نہیں ہے، یا تو دین نہیں ہے یا ناکامی نہیں ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، اگر آپ نے ایک راستہ طے کر لیا کہ یہ دین کا راستہ ہے تو اس راستے پر آپ چل رہے ہیں تو اب ناکامی نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہمارا کام خلوص نیت کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ آنکھ پر پٹی باندھ کر گردن پہ چھری کا رکھ دینا ہے، اور وہاں سے خدا کا کام شروع ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد خدا جانے کہ ذبح عظیم اسماعیل بنیں گے کہ حسین بنیں گے، لیکن ہم اپنا کام تو کریں، اور کبھی یہ نہ سوچیں کہ اگر پلان ہم نے بنایا ہے تو بنیاد بھی ہم رکھیں گے، اگر بنیاد ہم نے رکھی ہے تو دیوار بھی ہم اٹھائیں گے، دیوار ہم نے اٹھائی ہے تو چھت بھی ہم ڈالیں گے۔ نہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم خلوص دل کے ساتھ کام کرتے رہیں۔ اب یہ خدا کی مرضی ہے کہ وہ کس سے کتنا کام لیتا ہے۔ آواز بلند آ رہی صلوات دی۔ اس لیے کہ خدا اپنے دین کا کام کسی ایک سے اگر لینا ہوتا تو 1,24,000 انبیاء نہ بھیجتا۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، جس سے جتنا کام اس کو لینا تھا اس نے اس سے اتنا کام لے لیا۔ اور یقیناً اگر ایک طرف اس صحرا میں ماں کے ساتھ بچے کو چھوڑنا حکم خدا پر تسلیم کی منزل ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، تو دوسری طرف صرف اشارے کر رہا ہوں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے کہ جس ابراہیم و اسماعیل کے ہاتھوں کا بنایا ہوا گھر آپ کا قبلہ ہے، اس کے لیے منزل کیا ہے، اس کا کمال کیا ہے، اس کی شان کیا ہے۔ ان چیزوں کا لکھنا، پڑھنا، سننا آسان ہے، لیکن ذرا سوچئے اگر ایک طرف جناب ابراہیم کی تسلیم کی منزل ایسی جگہ پر اپنے بچے کو ماں کے ساتھ چھوڑنے سے سمجھ میں آتی ہے، تو دوسری طرف آگ، نمرود کی آگ۔ وہی بات پھر میں کہہ رہا ہوں، یقیناً آپ جہاں رہ رہے ہیں یہاں بہت سے احکامات آپ کو پریشان کرتے ہوں گے کہ اس حکم خدا پر ہم عمل کیسے کریں، لیکن جب بھی کوئی حکم خدا آپ کو پریشان کرے تو ابراہیم و اسماعیل جیسے نبیوں کی سیرت کو اپنے سامنے رکھیں۔ توجہ فرمائیے گا، اور ذرا سوچئے کہ یہ حکم خدا پر عمل ہی تو تھا کہ ایسی آگ، اتنی بڑی آگ، اتنے بڑے حصے میں پھیلی ہوئی آگ کہ اگر پرندہ بھی گزرتا، لیکن جناب ابراہیم نے بتایا کہ خدا پر توکل ہوتا کیا ہے، حکم خدا پر تسلیم کی منزل ہوتی کیا ہے، کہ کس طرح سے کہ منجنیق یعنی ایک ایسے انسٹرومنٹ پہ رکھ کر کے گھما کر کے جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اور ادھر سے خدا کا خاص فرشتہ آ رہا ہے کہ ابراہیم کیا تمہیں کچھ مدد کی ضرورت ہے؟ دیکھیے یہ ہے شان نبوت۔ اگر یہ کہہ دیں کہ مدد کی ضرورت نہیں تو شان خداوندی کے خلاف، اس لیے کہ غنی مطلق تو صرف پروردگار ہے۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، اور اگر یہ کہہ دیں کہ مجھے تم سے مدد کی ضرورت ہے تو یہ شان خلت کے خلاف ہے۔ اس لیے نہ یہ کہا کہ مدد کی ضرورت نہیں، نہ یہ کہا کہ تم سے مدد کی ضرورت ہے، کہا تو یہ کہا کہ مدد کی ضرورت تو ہے مگر تم سے نہیں۔ خدا کو بھی اپنے خلیل کا یہ جواب اتنا پسند آیا، ادھر سے فوراً حکم ہو گیا، اے آگ ابراہیم پر اتنی ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ، یعنی اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو کہ منجمد ہو جا۔ صلوات ہے محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھنے آپ یقیناً بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزرا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ کل کے لیے میں مقدمہ بنا لوں تاکہ
اب زیادہ وقت نہیں بچا ہے، اس لیے کہ آج اگر تیسری مجلس بھی تمام ہو رہی ہے تو اگلے 2 دنوں میں مجھے اپنے مضمون کو سمیٹنا بھی ہوگا، لیکن یہ اہم ترین رخ ہے اس اسلام و تسلیم کی منزل پر، اس لیے کہ آپ اگر ممکن ہے کہ ہم عمرہ نہ کرتے ہوں یا نہ جا سکتے ہوں یا حج نہ کیا ہو، لیکن اگلی جو بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں اس میں آپ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کہیں نہ کہیں سے شریک ضرور ہوئے ہوں گے، ماشاءاللہ اس لیے کہ یہ وہ چیز ہے، عمرہ وہیں جا کے ہوگا، حج وہیں جا کے ہوگا، لیکن جانور کو ذبح کرنے کی یاد ماشاءاللہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، کہیں نہ کہیں سے آپ نے یا تو قربانی کرائی ہوگی ماشاءاللہ سبحان اللہ یا قربانی کا گوشت کھایا ہوگا، سبحان اللہ یا بہرحال اس عمل کو پسند کرتے ہوں گے۔ جی بھائی ہم ہندوستان سے آئے ہیں تو بہت کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا جانور وہاں ذبح ہو سکتے ہیں، پابندیاں تو نہیں ہیں، خیر خواہی میں پوچھتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ اس عمل کو اچھا سمجھا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ بڑی توجہ، سبحان اللہ الاسلام هو التسلیم، واہ واہ اسلام نام ہے تسلیم کا۔ واہ واہ واہ، میں توجہ چاہتا ہوں، یقیناً احکامات اسلام کے کبھی کبھی ہمیں پریشان کرتے ہیں کہ اس حکم پر ہم عمل کیسے کریں، اس حکم پر عمل ہم کیسے کریں۔ میں کسی عمل کی مثال نہیں دے رہا ہوں آپ کو، لیکن میں متوجہ کر رہا ہوں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے کو احکامات الہی کا پابند بنا لیا ہے۔ لا الہ کا مطلب اپنے کو آپ نے پابند بنایا کہ ہم کسی اور حکم کو نہیں، صرف حکم خدا کو مانیں گے، توجہ فرمائیے گا، اور اس کے حکم پر عمل کریں گے۔ اسلام کا مطلب یہ کلمہ شعر پڑھ رہا ہے اقبال کا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ انسان اپنے دل کو مسلمان کرے، انسان اپنی نگاہ کو مسلمان کرے، واہ واہ واہ، لیکن منزل تسلیم کے لیے آپ سوچیں کہ ہم تو چھوٹے چھوٹے احکامات پر گھبرا جاتے ہیں، لیکن جس ابراہیم و اسماعیل کے بنائے ہوئے کعبے کی طرف ہم سجدہ کرتے ہیں، قبلہ سمجھتے ہیں، اللہ کے حکم سے اس ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس عمل کو کرنا یا قربانی کے جانور کی کو قربان کر کے اس کی یاد منانا یا اسے پسند کرنا یہ بتا رہا ہے کہ آپ اس عمل کو اچھا سمجھ رہے ہیں۔ میں کیا کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ تو اگر اس عمل کو آپ اچھا سمجھ رہے ہیں اور حج کے دوران یا حج میں نہ جا کر، میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ چونکہ یہاں وہ آزادی سی آزادی نہیں ہے تو یہاں کے لوگ اپنے وطن ہندوستان و پاکستان پیسے بھیج کر کے اس عبادت میں شریک ہونا چاہتے ہیں، تو آپ نے اس عبادت کے فلسفے کو سمجھا کہ نہیں؟ اگر شریک ہو رہے ہیں تو جو کبھی کبھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ حکم سمجھ میں نہیں آیا تو عمل کیسے کریں، یہ حکم سمجھ میں نہیں آیا تو عمل کیسے کریں، یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی ہے۔ اور کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ مولانا اب عقل سے سمجھ میں آنے والی بات بتائیے، تو مجھے بتائیے آپ کی عقل میں کیا یہ بات آ گئی کہ باپ خواب دیکھے اور خواب کی بنیاد پر بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دے؟ ارے میں کیا کروں، توجہ فرمائیے گا۔ تو اگر آپ ایک ایک عمل کو عقل سے سمجھنا چاہتے ہیں تو سوائے منزل تسلیم کے، بھائی توجہ فرمائیے گا، اس کے علاوہ اس عمل میں ہوگا کیا کہ باپ خواب دیکھے کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں اور بغیر کسی چون و چرا کے اس حکم پر عمل کے لیے تیار بھی ہو جائے اور مسلمان بھی اس کی یاد منانے کے لیے آمادہ اور تیار ہوں۔ یہ نہ کہیں کہ 1400 برس کے بعد یا 1400 تو بہت کم ہو گیا، ابراہیم کے دور سے اگر آپ دیکھیں گے، نہیں، اس عمل کی یاد منانا بتا رہا ہے کہ مسلمان بھی جانتا ہے کہ حکم خدا
सलवात दे के मोहम्मद वाले एक और सलवात भेज दीजिए। कल मैं इस टॉपिक को, इस सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन आज की हद तक मैं एक सवाल करके करबला से आपको जोड़ दूंगा। मैंने जनाब इब्राहिम और इस्माइल के साथ जनाब हाजरा का भी जिक्र किया। बड़ी मुकद्दस खातून है ये बीवी। अगर मुकद्दस ना होती तो हज और उम्रे में इनके अमल को जुज़्व इबादत न बनाया। बड़ी तवज्जो देखिए। और वो लोग जो कभी कभी प्रोपेगेंडा करते हैं, हम लोग भी कभी कभी उसका शिकार हो जाते हैं कि जनाब सिर्फ अल्लाह की याद इबादत है, अल्लाह के बंदों की याद इबादत थोड़ी है। हालांकि उसका जवाब तो सूरह हमद में भी मौजूद है कि अनअमता अलैहिम ये बता रहा है कि नमाज जैसी इबादत ने जब तक उन लोगों को याद न किया जाए जिन पर अल्लाह ने अपना इनाम नाज़िल किया है, उस वक्त तक इबादत मुकम्मल नहीं होती। ये धोखा दिया जाता है ना अल्लाह के नाम पर कि अल्लाह वालों की याद इबादत थोड़ी होगी। सुभान अल्लाह, अल्लाह वालों की याद इबादत ना हो, इसीलिए अल्लाह ने अपने नबी के जरिए से नमाज जैसी इबादत में सूरह तौहीद का पढ़ना वाजिब करार नहीं दिया। अरे मैं क्या कर रहा हूं, तवज्जो फरमाइएगा। सूरह तौहीद यानी जिसमें सिर्फ अल्लाह का जिक्र है, वो सूरा पढ़ना रिकमेंडेड है। लेकिन अगर आप पांचों नमाजों में एक दफा भी अगर सूरह कुल हुवल्लाह न पढ़े तो आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन पांचों नमाजों में कम से कम दो दफा अगर अल्हम्दुलिल्लाह न पढ़े, अरे अल्लाह में क्या करूंगा भाई, अल्लाह ने एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, 10 दफा सूरह हमद वाजिब किया नमाज में। और उस सूरे में खाली अल्लाह का जिक्र नहीं है, अल्लाह वालों का भी जिक्र है। चलिए वो बात तो मैंने इशारा कर दिया, लेकिन इबादत हज व उम्रा में खाली तवाफ नहीं है जो अल्लाह का घर है, सही भी है। तो जाहिलों की बात तो करता नहीं, लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा है तो जब सही करेगा तो क्या दौरान सही उसे जनाबे हाजिरा की याद ना आएगी? तो अगर दौरान इबादत अल्लाह वालों की याद गलत होती तो सही इबादत हज व उम्रा का जुज़ ना होती। सलवात के मोहम्मद वाले मोहम्मद। लेकिन यकीनन आप सब यकीनन कुर्बानी कराते भी होंगे, और दौरान हज तो बहरहाल जुज़ है कुर्बानी करना। हमारे यहाँ हज के दौरान कुर्बानी वाजिब है। अगर आप हज पे नहीं हैं तो सवाब बहुत है कुर्बानी का, लेकिन वक्त और हालात, इसीलिए इस्लाम में कोई ऐसा हुक्म वाजिब ही नहीं किया गया कि जो आप न कर सकें। है भी तो शर्तों के साथ। अब ये मंजिल जहां पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं बस, और वो ये कि जब इब्राहिम ने खुलूस से बेटे के गर्दन पे छुरी रखी, बड़ी तवज्जो, तो सवाल ये पैदा होता है कि इस्माइल बच कैसे गए? है ना काबिल गौर बात? छुरी चली भी और इस्माइल बच भी गए। ये क्या हुआ? तो याद रखिएगा कि इस्माइल इसलिए बचे कि बाप तो राजी था, बेटा तो आमादा था, लेकिन इस कुर्बानी से मां को बेखबर रखा गया। बड़ी तवज्जो।
माँ को बाद में पता चला है। क्यों? इसलिए कि ज़िब्ह अज़ीम वही बन सकता है जहां रिज़ाए मादर हो, जहां माँ से छुपाया न जाए बल्कि माँ को बताया जाए। अल्लाह अकबर। इसीलिए बाप और बेटे के राजी होने के बावजूद, खुलूस के साथ गर्दन पे छुरी रखने के बावजूद, कहा इब्राहिम हम इस कुर्बानी को ज़िब्ह अज़ीम से बनाते और इसको उसके सुपुर्द करते हैं कि जिसकी मां से इस वाक़े को छुपाया न जाए। जनाब इब्राहिम ने मादर इस्माइल जनाब हाजरा से इसका जिक्र नहीं किया, तो अल्लाह ने भी कहा कि मां बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए उसे बताया नहीं जाएगा। लेकिन ज़िब्ह अज़ीम वो बनेगा कि जिससे बाप अपनी बेटी को बताएगा और ये कहेगा कि मेरी बेटी, जब हुसैन आगोश में आए और पैगंबर की आंखों से आंसू जारी हुए, कहा बाबा ये तो खुशी का मौका है, आप रो क्यों रहे हैं? का जिब्रील खबर शहादत हुसैन ले जज़ाकुम रब्बुकुम। हाँ अजीजों, आप बेसबब नहीं, वरना इस मसरूफियत भरे शहर में, मसरूफियत भरे मुल्क में इस वक्त इतने लोगों का आ जाना क्यों? इसलिए कि किसी ने आपको याद किया है। तो बाबा ये वाकया कब होगा? काफी जमान इन खाली अन्नी वान के वान अली, ये उस वक्त होगा जब न मैं होऊंगा न तुम, न अली होंगे न हसन। का बाबा फिर मेरे लाल को रोएगा कौन? फिर मेरे लाल का मातम कौन करेगा? तो खुदा ने वादा किया था। हाँ अजीजों, वो खुदा का किया हुआ वादा, और इतनी बड़ी तादाद में माओ बहनों का और आप हजरात का आना, यकीनन ये पूरा सिलसिला और फिर जियारत के लिए जाने वालों का मजमा। जरा आप देखिए उसमें क्या कशिश है, उसमें क्या मजलूमी है। हाँ अज़ादारों, कल मैंने मुहर्रम की तरतीब के एतबार से पहले शहीद जनाब हुर का तस्करा यहाँ भी किया था, मैनचेस्टर में भी किया था, लेकिन अब बस अब कल तो 19 सफर हो जाएगी, परसों चेहलुम का दिन आ जाएगा। अब किस किस शहीद का जिक्र किया जाए? तो आइए कब्ल मजलिस जिसका जिक्र किया गया है, इसलिए कि अगर वो मादरे इस्माइल हैं जिनको बताया नहीं गया, तो ये करबला की माएं हैं जो अपने गोद के बालों को कुर्बानी के लिए तैयार कर रही हैं। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, याद रखिएगा उन माओं में एक माँ लैला भी है जिसका अकबर, अल्लाह अकबर। जरा आप तसव्वुर करें, जरा आप सोचें कि जनाब लैला और फिर कोई हुसैन के दिल से पूछे। आपको पता है अजीजों, करबला में हुसैन इब्ने अली, कल मैं अर्ज कर रहा था मैनचेस्टर में कि जब भी किसी शहीद ने आवाज दी इमाम हुसैन घोड़ा दौड़ाते हुए गए हैं और उस लाश को उठाया है और लाश को उठाकर लाए हैं। लेकिन एक लाशे के लिए जनाबे अब्बास ने कह दिया था कि मेरे लाशे को खैमे में न ले जाइएगा। अजब रिश्ते हैं हुसैन करबला में गोद के पालों को, और ये उन 72 का चेहलों है। कल मैं इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा कि खाने शाम में जो मजलिस मुनक़िद हुई है, हमसे कभी कभी लोग पूछते हैं ना, ये तबर्रुकात क्या हैं, ये आलम क्या है, ये ताबिया क्या है। अरे जब पहली मजलिस मुनक़िद हुई है तो उसके तबर्रुकात क्या थे, आपको क्या बताया जाए? अरे एक एक सर आता, वो कल इंशाअल्लाह मैं अर्ज करूंगा। लेकिन आज तो इतना अज़ादारों, हुसैन इब्ने अली ने बताया है कि कैसे हैं हम पर जान देने वाले, कैसे हैं हम पर जान कुर्बान करने वाले। इसलिए कि जब हुसैन का भाई गया है तो हुसैन ने कहा अलान इनका ज़हरी, अरे मेरी कमर टूट गई। और जब बेटा जाने लगा है तो मौला हुसैन ने अली अकबर को आए इस्तीफा पढ़कर सवार तो कर दिया, लेकिन फिर
पीछे पीछे ये कहते हुए चल रहे हैं, या बुनैया महलन महला, मेरे बच्चे आहिस्ता, मेरे बच्चे आहिस्ता। अब जो जनाबे अली अकबर ने पीछे मुड़कर देखा कि बूढ़ा बाप कमर को पकड़े चला आ रहा है, अली अकबर घोड़े से जमीन पर आए, कहने लगे बाबा आप तो मुझे रुखसत कर चुके थे, अब आप क्यों आ रहे हैं? कहा मेरे लाल ये मैं आ नहीं रहा हूँ, ये तुम्हारी मोहब्बत है जो मुझे खींचे ले रही है। रोइए रोइए, हाँ आजादारो, ये दिन ये रातें हाँ गिरिए की रातें हैं और आहो बुका की रातें हैं। यकीनन आपका दिल चाहता होगा कि किस तरह से करबला पहुंच जाए। अरे करबला न पहुंच सके तो दूर से उन करबला के शहीदों को सलाम करे। जज़ाकुम रब्बुकुम। हाँ आज़ादारो, तो जनाबे अली अकबर गए हैं। आप एक दिन में किस किस का चेहलुम कर सकते हैं, 5 दिनों में किस किस के मसाइल में पढ़ सकता हूँ, लेकिन आइए इस जवान का मातम करके आज की मजलिस में तमाम करूं। और बीबी लैला को, कौन लैला, जिनके बारे में आपको मालूम है ना कि दौरान सफर जब किसी ने अली अकबर का सर देख कर कहा है काश इस जवान की माँ इससे पहले गुजर गई हो, जनाबे लैला ने तड़प कर कहा था ऐ बीबी कयामत तो यही है कि मेरा अकबर मारा गया और ये दुखिया जिंदा। जज़ाकुम रब्बुकुम। अदादारों गुड़ कर न रोएं। अली अकबर जैसे जवान के चेहरों की निस्बत से अगर मैं ये जुमले अदा कर रहा हूँ तो बीबी लैला को पुरसा देना है, इमाम हुसैन को पुरसा देना है, जनाब सोहरा को भाई का पुरसा देना है। हम शबी है पैगंबर हैं अली अकबर, लेकिन जब जनाब अली अकबर गए हैं और बाबा को मदद के लिए पुकारा है तो अब्बास के मरने से टूटी हुई कमर अब हुसैन अली अकबर की आवाज पर या अली कहते हुए चले हैं। जब बूढ़े बाप से चला न गया तो कोनियों के सहारे या अली करते हुए पता नहीं नजफ के अली को पुकार रहे हैं कि करबला के अली को पुकार रहे हैं। आखिर में कहते हैं मेरे लाल अकबर मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। जज़ाकुम रब्बुकुम। और आपने गिरिया किया, इमाम मासूम है, लेकिन जवान बेटे का गम ऐसा कि हुसैन जैसा इमाम कह रहा मेरे लाल मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। हाँ आज़ादारो, अगर हुसैन जैसे बाप का यह आलम है तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि बीबी ज़ैनब पे क्या गुजरी होगी? क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? लेकिन अगर आप सांस ले लें तो मैं आपकी सुनी हुई एक बात से नतीजा निकाल के मजलिस तमाम करूं। और ये मख्तल के हर किताब में आपको जुमला मिलेगा कि जब जनाब अली अकबर रुखसत होने लगे हैं तो खैमे का पर्दा बार बार उठता था और गिरता था। रावी कहता ऐसा लग रहा था जैसे भरे घर से जनाजा मार। आपने भी खुदा न करे कि ऐसी मुसीबत किसी पर आए, खुदा आपके मरहुमीन की मग़फ़िरत करे, लेकिन जब जवान की मौत घर में हो जाती है तो माएं और बहनें जनाजे को निकलने नहीं देती, बार बार अपने को जनाजे पे गिराती हैं। देखा होगा आपने, खुदा न करे कोई इस मंजर को बार बार देखे, लेकिन कहीं जवान की मौत होती है तो ये मनाजिर आपने अगर देखे होंगे कि किस तरह से माएं और बहनें। तो रावी कहता है जब अली अकबर निकल रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे भरे घर से जनाजा निकल रहा हो। मैं आपसे पूछता हूँ जब अली अकबर जिंदा थे और माँ बहनों का ये आलम था तो जब अली अकबर का जनाजा आया होगा, अल्लाह अकबर अल्लाह